سر ہم پاکستان انڈیا کے درمیان میں ہوا، پاکستان نے کیا جواب دیا دنیا نے دیکھا۔ اب ایک اور مسلم کنٹری ہے، اس پہ اسرائیل نے ڈائریکٹ اٹیک کر دیا، ابھی تک اس نے جواب نہیں دیا، اور سننے میں آ رہا ہے شاید اتوار کے دن وہ شاید اسرائیل کو جواب دیں۔ کیا حقیقت ہے؟ کیا قطر جیسے قطر کے پاس پیسہ ہے، اسلحہ ہے ہر طرح کا، لیکن پھر بھی وہ حملے کا جواب ابھی تک نہیں دیا؟ سننے میں آ رہا ہے شاید اتوار کو دے دیں۔ آپ کیا لگتا ہے وہ جواب دیں گے؟ قذافی بھائی، بہت بہت شکریہ۔ ناظرین کرام کو السلام علیکم۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ جواب جنہوں نے دینا ہوتا ہے نا، وہ فوری طور پہ دے دیتے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ پاکستان نے 4 گھنٹے کے اندر گیم مکا دی تھی، جس کو کہتے ہیں نا پھینٹی لاد کے نا انہوں نے جو ہے بالکل پدریا کر دیا سی ایسا۔ لیکن مسئلہ یہاں یہ ہے کہ قطر جو ہے اس کا ڈیفنس بجٹ $15 بلین ہے۔ پاکستان کا دفاعی بجٹ اس ٹائم پہ $7 بلین ہے، یعنی کہ ہم سے جو ہے وہ ڈبل سے بھی زیادہ ان کا ڈیفنس بجٹ ہے۔ لیکن وہ کہتے ہیں نا، تو جھکا جو غیر کے آگے تن تیرا نہ من۔ مسئلہ یہاں یہ ہے کہ قطر جو ہے ایک بہت ہی اچھا ملک ہے، میں اس میں رہا ہوں، الجزیرہ کو میں نے جو ہے ان کے تھنک ٹینک کو ہیڈ کیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں بڑے ہی پیارے لوگ ہیں، اور عربیوں میں اگر کوئی بہت اچھے لوگ ہیں تو وہ قطری ہیں۔ پھر ان کا آپ اخلاص دیکھیں، چاہے وہ ڈارفور کا معاملہ ہو، چاہے وہ افغانستان سے جو ہے وہ امریکی فوجوں کا انخلا ہو، یا دیگر عالمی معاملات ہوں، افغانستان میں زلزلہ ہو، شام کے اندر کوئی مسئلہ ہو، ترکیہ کے کوئی معاملہ ہو، آپ کا میانمار کے اندر جو ہے وہ جس طریقے سے روہنگیا کے لوگوں کے ساتھ ہوا، قطر جو ہے اس نے ایک بڑا مثبت کردار ادا کیا ہے۔ لیکن قطری لوگوں کو جو ہے وہ شاید بھول گئے کہ وہ اپنا ہتھیار جو تھا وہ انہوں نے بجائے خود استعمال کرنے کے، انہوں نے امریکنوں کے ہاتھ دے دیا۔ وہی امریکن جنہوں نے جب ایران نے میسائل کا حملہ کیا دوحہ کے اوپر، جب آپ کو پتہ ہے ایران اور اسرائیل کا کانفلکٹ چل رہا تھا، تو اس میں انہوں نے جب حملہ کیا تو وہ میسائل جو تھے وہ نیوٹرلائز ہوئے، ان کو مار گرایا امریکی دفاعی سسٹم جو کہ قطر نے خریدا ہوا ہے۔ لیکن جب یہ آتے ہیں اسرائیل کی جانب سے جہاز، تو پھر یہ بات تو بڑی واضح ہے، جھوٹ بولتا ہے امریکہ سے، سیدھی سی بات ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہے وہ اس بات کو بڑی دروغ گوئی سے کام لے رہے ہیں۔ ان کو معلوم تھا، اور یہ بات جو ہے وہ اسرائیلیوں نے تسلیم کی۔ ان کی وزارت جو خارجہ تھی، اس کا شروع کا جو بیان ہے جب یہ حملہ ہوا اس کے فوری بعد جو رد عمل آیا، اس میں اس نے کہا کہ جناب والا، اس کا ہم نے نہ صرف پیشگی اطلاع دی امریکہ کو، بلکہ امریکہ نے اس میں ہم نے معاونت کی، امریکہ نے اس کے اندر سیکیورٹی کوآرڈینیٹس جو ہے فراہم کیے، اور امریکہ نے ہمیں ریفیولنگ دی، واپسی کی، یعنی کہ جو جہازوں نے واپس جانا تھا وہ بھی۔ اب امریکہ یہ کہہ رہا ہے کہ جناب ہمیں تو بعد میں انہوں نے اطلاع پہلے دی تھی، بعد میں دی۔ چلو، اگر یہ بات مان لیں، ان کی اول تو یہ ماننے والی نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے کیا اسرائیل کے اس بیان کو جو ہے مسترد کیا ہے؟ تو مسترد نہیں کیا، ان کی وزارت خارجہ کا بیان ہے، یہ کوئی ایویں کسی کا بیان نہیں اٹھ کے آیا ہوا، تو اس لیے آپ اس کو ہلکا نہیں لے سکتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کیا امریکہ کی سیٹلائٹس، کیا امریکہ کے ریڈار، جو کہ دنیا کا سب سے بڑا امریکی اڈا امریکہ سے باہر ہے، وہ قطر کے اندر ہے۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ ان کے ریڈار پہ کچھ نہیں آیا؟ جھوٹ بولتے ہیں یہ، میں ہی ایسے، یہ تو امریکہ، میرے والد جنرل حمید گل رحم اللہ ہمیشہ فرمایا کرتے تھے کہ امریکہ ہمیشہ دوست کے اوپر حملہ کرتا ہے، کبھی دشمن کے اوپر حملہ نہیں کرتا۔ آپ دیکھ لیں، جہاں جہاں مارا ہے اس نے دوست کو مارا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان تو بچ گیا، اللہ کا شکر ہے، کیونکہ پاکستان کے لیے تو انہوں نے کہا تھا نا، مارکو روبیو نے، کہ بھارت کو جو ہے پہلگام کا غصہ نکالنے دو، کوئی نہیں، ان کو تھوڑا بہت حملہ کرنے دو، جس طرح سے 2019 کے اندر ہم نے جو ہے وہ کمزوری دکھائی تھی۔ لیکن اس بار جو ہے یہاں پانچا پلٹ چکا تھا، یہاں بندہ جو ان کو ملا وہ ذرا تھوڑا اپنی وکری ٹائپ کا بندہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ وہ حافظ صاحب نے جو ہے وہ ان کو وہ جواب دیا جو کہ دینا چاہیے تھا۔ اب مسئلہ یہاں ایک اور بھی ہے، وہ یہ ہے کہ جواب 15 تاریخ کو ملے گا، 15 تاریخ کو، ٹھیک ہے جی، 15 تاریخ کو ان کی کانفرنس ہوگی، اس کے بعد اب وہ ایک شعر یاد آ گیا کہ کی میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ، آئے اس رود پشیماں کا پشیماں ہونا۔ مسئلہ یہ ہے کہ آج جو دنیا میں، پاکستان میں خاص طور پہ، اکانومی، معیشت معیشت کا نعرہ لگ رہا ہے،
جن کے پاس قطر سے زیادہ تو معیشت نہیں ہے نا، تو پھر ہوں قطر کی معیشت کہاں گئی اگر اس کا دفاع نہیں تھا؟ یہ بات ہے۔ ہوں فیصلہ ہوں ہمیں نہیں بلکہ قطر کو، عالم اسلام کو کرنا ہے، کیونکہ یہ ساتواں ملک تھا عرب دنیا کا، اور یہ حملہ یہاں رک نہیں رہا، یہ مزید بڑھے گا۔ یاد رکھیے گا، گریٹر اسرائیل کا ایک نقشہ ہے، اور اس نقشے کے اوپر انہوں نے عمل درآمد کرنا ہی کرنا ہے۔ وہ تو کر رہے ہیں، اور آپ دیکھ لیں ان کا عمل، دیکھ لیں کہ وہ کیسے یک کے بعد دیگرے جو ہے وہ لے رہے ہیں۔ شام ہے، لیبیا ہے، لبنان ہے، عراق ہے، آپ کا جو ہے وہ ابھی قطر ہے، خود غزہ ہے، کسی کو انہوں نے چھوڑا نہیں ہے، ایران ہے۔ اب آتے ہیں دوسری بات کے اوپر، کیا تمام ممالک، عرب ممالک مل کے اسرائیل کی فضائیہ کو، جو کہ ان کی کمرشل ایئر لائنرز ہیں، کیا ان کو جو ہے وہ منع کر سکتے تھے؟ کیا وہاں ان کو جو ہے کہہ سکتے تھے کہ ہمارے اوپر سے فضائی حدود تمہاری بند ہو چکی ہیں؟ تو یہ کہا ہو گیا؟ نہیں ہوا نا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بھائی میرے، یہ کچھ اور ہے، ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور۔ پھر اس کے بعد آپ اور کچھ نہیں کر سکتے تھے، تو آپ یہ کر سکتے تھے کہ ایک پورا قرارداد لے کے جو ہے یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی کے اندر بھی پیش کر سکتے تھے، اور تمام مل کے جو، اور ایک اور بھی کام ہو سکتا تھا، اور وہ بڑا مزے کا کام ہے، تمام وہ ممالک جو عرب دنیا کے بڑے بڑے لیڈران جو کہ وہاں پدھارے قطر کے اندر، کاش کہ وہ تب پدھارتے جب وہ کہتے کہ ہم نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات جو ہے وہ منقطع کر دیے ہیں، سفارتی تعلقات۔ لیکن نہ، بالکل ایسی کوئی بات نہیں آئی۔ تو پھر اس کے مطلب یہی ہے کہ اب عرب دنیا میں سے قطر کو تو سمجھ آ گئی ہے، باقی ممالک کو بھی سمجھ آ گئی ہے۔ ابھی سمجھنا جو ہے وہ دیگر اہم عرب ممالک کے لیے ضروری ہے، کیونکہ ان کی باری اس کے بعد آئے گی۔ اب ٹرمپ صاحب کو 400 ملین ڈالر کا جہاز بھی دیا گیا، اس کے بعد جو ہے وہ 600 ملین ڈالر کی انویسٹمنٹ کا وعدہ بھی کیا گیا، اور اسی طریقے سے ٹرمپ صاحب کے ساتھ دیگر جو علاقائی گلف کے ممالک ہیں، انہوں نے بھی جو ہے ایک خطیر رقم انویسٹ کرنے کی جو ہے، بلینز آف ڈالر جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ ہم انویسٹ کریں گے۔ لیکن نتیجہ کیا نکلا کہ 21 اڈے موجود ہیں، 21 اڈے جناب والا، اور 21 اڈوں کے اندر جو ہے امریکی اڈے جو اس خطے کے اندر موجود ہیں، آپ مجھے بتائیں ان میں سے کسی کو جہاز نہیں نظر آیا جن کو چڑیا نظر آ جاتی ہے؟ او بابا، بالکل بالکل یہ بالکل امریکہ اور اسرائیل اور ہندوستان ایک ہی تصویر کے تین رخ ہیں۔ یاد رکھیں، آپ کے پروگرام میں نے کہا تھا، یاد ہوگا، کہ عارضی طور پر ڈونلڈ ٹرمپ اور جو بھارت ہے وہ آپس میں مخاصمت کر رہے ہیں، اور یہ پھر کل کو مل جائیں گے۔ ابھی 4 دن پہلے ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا بیان دیا؟ مائی ڈیئر فرینڈ، میرا بالکل بلکہ بالکل مائی بیسٹ فرینڈ مودی۔ تو پھر بالکل بالکل تو سمجھ جائے نا، پھر یہ آپ کے نہیں ہے۔ جب بھائی میں چھوڑے، آپ اور میں کہیں جو مرضی کہتے رہیں، قرآن کیا کہتا ہے کہ یہود و نصارہ تیرے دوست نہیں ہو سکتے، چلو تسی ان بنا بالکل لو دوست۔ بالکل 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 اچھا سر، پھر جو شہباز شریف بھی قطر پہنچے ہیں، تو کیا پاکستان اس میں کوئی کردار ادا کرے گا؟ اب جس طرح اتوار کا دن کا کہہ بھی رہے ہیں کہ شاید جواب دیا جائے گا، تو شہباز شریف کا جانا وہاں کتنا امپورٹنٹ ہوگا، یہ اس کو کیسے آپ دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، کائنیٹک اپروچ میں تو جواب اسرائیل کو نہیں دیا جا سکتا جب تک کہ مشرق وسطیٰ کے تمام ممالک یکجان ہو کے یہ فیصلہ نہ کر لیں کہ اب بس ہو گئی، اب اسرائیل کو ہم نے ہوں نہیں چھوڑنا۔ اچھا، ہوں ایک اور کام بھی کر سکتے ہیں، آپ ہوں نکل جائیں نا جی، ابراہم ایکارڈ سے نکل جائیں۔ آپ جو ہوں دو ریاستی حل ہے، آپ اس سے نکل جائیں، کہیں بالکل نا، آپ کس نے بالکل آپ کو منع کیا؟ لیکن نہ، یہاں کوئی نہیں، توبہ توبہ، ایسی باتیں کرتے ہوئے بھی پہلے آپ توبہ کر لیں، آپ بھی کر لیں، میں بھی کر لیتا بالکل ہوں۔ بالکل تو بالکل بھائی جان، بات یہ سیدھی سی ہے کہ آپ نے اپنا جو ضمیر ہے اور آپ نے اپنی جو روح کا سودا ہے وہ شیطان سے کر لیا ہوا ہے۔ اب بالکل شیطان جو ہے وہ جو کہے گا، آپ کو اس کے حکم پر ناچنا پڑے گا، کیونکہ
عرب دنیا کے حکمرانوں کو یہ علم ہے کہ ان کی حکومتیں اگر قائم ہیں تو وہ امریکہ بہادر کی وجہ سے قائم ہے۔ جس دن ان کو یہ خیال آ گیا کہ ان کی حکومتیں رب تعالیٰ کی وجہ سے قائم ہیں تو آپ دیکھنا پانچا پلٹ جائے گا۔ اب آپ یہ میں نے آپ کو بتایا، اب شہباز شریف صاحب کی بات سن۔ شہباز شریف صاحب پاکستان، نیوکلیر پاکستان، ایک جیتے ہوئے پاکستان، جنگ میں بھارت کو چھٹی کا دودھ یاد کرانے والے پاکستان کے وزیر اعظم ہیں۔ اور ہم نے جو ہے وہ یہ بھی بات کی ہے اور میری علم میں ہے، اور میں خود بھی اس کے اندر ایک جس کو کہتے ہیں نا بیک ڈور ڈپلومیسی، تھوڑا بہت وہ میں بھی کردار ادا کرتا ہوں، کیونکہ میں قطر میں رہا ہوں، اس لیے مجھے وہاں ان کی جو رائل فیملی ہے ان کے ساتھ بڑا اچھا تعلق ہے۔ میں آپ کو اچھا یہ بتانا چاہتا ہوں کہ قطر کو ہم تو یہی کہیں گے کہ بھائی پاکستان کے اوپر یہ پیسہ جو تم نے $15 بلین خرچ کر رہے ہو، اور کبھی کچھ ہم سے کہا، کچھ غیروں سے سنا تم نے، غیروں سے کہا تم نے، اور کچھ ہم سے کہا ہوتا، کچھ ہم سے سنا ہوتا، کوئی ہم سے بھی فائدہ لے لو۔ پاکستان کی ایک بریگیڈ آج بھی سعودی عرب میں موجود ہے، سعودی عرب کو پروٹیکشن دینے کے لیے، اور الحمدللہ کئی دہائیوں سے یہ موجود ہے۔ تو اللہ کا شکر ہے، دیکھ لیں آپ، ابھی 15 بلین تو یہ ہے، اور یہ خطائی جو ممالک چند ہیں، یہ ٹوٹل ملا کے ان کا جو دفاعی بجٹ ہے، یو ول بی امیزڈ، یہ تقریباً $125 بلین بنتا ہے سالانہ۔ حضور والا، آپ پاکستان کو موقع دیں، انشاءاللہ تعالی اسرائیل کی طرف سے مکھی بھی نہیں آنے دیں گے ہم، تہاڈی ایسی کی تیسی۔ بالکل بالکل سر، کچھ سننے میں بھی آ رہا ہے کہ شاید کچھ اس طرح کی بھی لوگوں کے شاید جذبات بھی اس طرح کے کہ قطر اگر اٹیک کرتا ہے تو پاکستان کو بھی ان کا بھرپور ساتھ دینا چاہیے۔ کیا پاکستان ان کا ساتھ دے گا اگر اس طرح کا کچھ معاملہ ہوگا؟ پاکستان کی کیا ان پٹ ہوگی اس میں؟ او بھائی جان، عقل نو ہاتھ پاؤ۔ مسئلہ یہ ہے کہ حضور والا قطر کیسے اٹیک کرے گا جس کے جہاز جو ہیں وہ امریکی چلاتے ہیں، جس کی دفاعی نظام امریکنوں کے ہاتھ میں ہے، جس کے پاس سب سے بڑا امریکی اڈا موجود ہے، لیکن پیسے وہ دیتے ہیں لیکن وہ ان کا ہے نہیں۔ بالکل تو بالکل بات ختم ہو گئی نا۔